تو انگلینڈ کے لوگ لیسٹر کے اندر جامع مسجد کو جانتے ہیں، تو جامع مسجد کے اس وقت امام خطیب غالباً اب بھی ہوں گے، تو مولانا آدم، تو غالباً حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردوں میں سے ہیں، میں نے سنا تھا، یا ڈھابیل سے فارغ ہیں، وہ ڈھابیل میں حضرت بنوری پڑھاتے تھے، شاید اس وقت انہوں نے پڑھا۔ ان کے داماد مولانا فاروق وہ بہت سی بکس وغیرہ کی سیلنگ کا کام بھی کرتے، عالم ہیں، وہ ان کے ساتھ ہماری ہیلو دوستی تھی، تو وہ گویا کہ ہمارے میزبان تھے۔ میں لیسٹر پہنچا تو خیر وہاں انہوں نے کہا جی آپ جو افطاری ہمارے گھر کرنی ہے، تو مولانا آدم صاحب کے گھر بھی ہم نے افطاری کی، مولانا آدم صاحب سے بھی ہماری ملاقات ہوئی اور ہم نے وہاں کھانا وانا کھایا۔ اچھا اگلے دن بھی میں لیسٹر میں ہی تھا، تو اگلے دن عصر کی نماز کا وقت تھا، تو خیال ہوا کہ عصر کی نماز جامع مسجد میں مولانا آدم صاحب کے پیچھے پڑھتے ہیں، کیونکہ مولانا آدم صاحب بیان بھی عصر کے بعد کیا کرتے تھے اور وہاں پر جو بہت مجمع اکٹھا ہوتا تھا۔ اب یہ میں وہاں جامع مسجد لیسٹر کے اندر پہنچا ہوں۔ اب جیسے میں جامع مسجد لیسٹر کے اندر داخل ہوا ہوں تو پوری مسجد بھری ہوئی ہے، لوگ انتظار میں بیٹھے کہ ابھی نماز کھڑی ہونے والی ہے، صفوں بندے سے بندہ لگا ہوا ہے جیسے رمضان میں دنیا ہوتی ہے۔ تو اور سائڈ سے تھوڑی سی جگہ تھی، وہ جگہ سے اس سائڈ پہ ایک جگہ تھی، وہاں پہ بھی جانے کا ایک راستہ تھا۔ میں جیسے ہی اندر گیا ہوں اس طرف، تو ادھر سے ایک شخص یوں چلتا ہوا آ رہا ہے، اچھا تیزی سے چلتا آ رہا ہے، اور اسے مجھے یاد ہے سفید شلوار سفید کرتا پہنا ہوا ہے اور سفید ٹوپی اس کے سر پہ ہے، اور اس کا چہرہ جو ہے داڑھی جو ہے وہ یعنی وہ ہے کھچڑی داڑھی جس کو کہتے ہیں، نہ سفید ہے پوری نہ پوری کالی ہے، ذرا مکس ہے، اچھا اور اچھا قد ہے اور عجیب اچھا نورانی چہرہ ہے۔ تو مجھے لگا کہ ایک آدمی ادھر سے چلا آ رہا ہے، تو میں جیسے ہی یہاں پہنچا ہوں آگے تو آدمی میرے پاس ہے کہ السلام علیکم، مجھے سلام کیا اس نے، میں وعلیکم السلام، تو اس نے مجھے ہاتھ یوں بڑھایا، میں نے ہاتھ ملایا، تو کہنے لگے کہ جیب میں ہاتھ ڈالا، اس نے پہلے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا، جیب میں ہاتھ ڈال کے مجھے کہا کہ یہ رکھیں، یہ رہیں۔ تو میں نے یوں لیا، تو وہ کیا تھے، وہ سکے تھے انگلینڈ کے جو ہے نا، وہ کوئن، دو سکے ڈالر کے جو ہوتے ہیں، وہ سکے کی شکل میں یہ یلو کلر کے گولڈن کلر کے، وہ مجھے دیے، کہتے یہ رکھیں، میں نے لیے، اور میں کہ یہ اپنے پاس رکھو، میں کہ میں خضر ہوں، اچھا ہاں کہتا میں خضر ہوں، اور یہ آپ رکھیں، آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، بس یہ اپنے پاس رکھیں۔ ایک بات یہ کہ ایک اور بات کی وہ کبھی شیئر کروں گا، فرمایا کہ یہ رکھو، انشاءاللہ آپ کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، اور میں خضر ہوں، السلام علیکم۔ یہ کیا تو میں ان کے دیے ہوئے تحفے کو دیکھنے لگا، میں کیا دیا انہوں نے، اتنے میں ادھر دیکھا نا تو وہ آدمی غائب۔ اچھا میں اب مجھے سمجھ میں آیا، بعد میں سوچا، میں اوہو حضرت خضر اسلام، کیونکہ وہ شخص جو آیا تھا نا وہ بغیر صفوں کو توڑے ہوئے آ نہیں سکتا کیونکہ لوگ بیٹھے ہیں۔ مجھے اب خیال ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے یوں آتا گیا آرام سے، کوئی بندہ ڈسٹرب نہیں ہو، سیدھا میرے تک پہنچ گیا، اور اسی طرح سیدھا وہ بندوں کے اندر چلا گیا، کوئی بندہ ڈسٹرب نہیں ہوا۔ اب مجھے خیال ہے کہ اوہو، اب میں نے پیچھے آ گیا، ادھر ڈھونڈوں تو مجھے ساتھی کہتے کیا ہوا سب، میں کہ نہیں اس نے صحیح ہے، ادھر دیکھوں، میں کہنا یار، میں کہ یہ تو حضرت خضر صلی والسلام، اور کہا کہ یہ اپنے پاس رکھو، میں نے خیر وہ سنبھال لیے۔ اس کے بعد جو ہے کیفیات، اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مدینے میں جو کیفیات تھیں تو مجھے لگ ہی رہا تھا کہ یار کوئی ڈفرنٹ ہونے والا ہے، پتہ چلا وہاں تو حضرت خضر کی توجہات، رسول اللہ کی برکت سے وہاں ان سے ملاقات، اور انہوں نے وہ چیز دے دی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ وہاں چند دن گزارنے کے بعد اب میں واپس پاکستان آ گیا۔ پاکستان آ کے جس گھر میں ہم رہ رہے تھے اس گھر سے موو کر کے، وہ کرائے کے گھر میں تھے، ہمیں اپنا گھر مل گیا تھا، اپنا خرید لیا تھا، تو ہم اس گھر میں موو ہو گئے۔ اب جب وہ موونگ کی ہے، اس موونگ میں وہ سکے گم ہو گئے، اچھا 2-3 اور قیمتی چیزیں گم ہو گئے، سکے گم ہو گئے۔ اب اس کے اندر مجھے بڑی بے چینی، میں کسی سے شیئر بھی نہ کروں۔ اچھا میں نے پھر واپس جب آ گیا تو میں نے ابا شہید میرے پیر و مرشد مولانا محمد یوسف دیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو یہ سارا قصہ سنایا۔ میں کہ ابا جی یہ ہوا اور یہ انہوں نے دیا، تو بڑے خوش ہوئے، بہت مسکرائے، اور فرمایا کہ تمہارے ساتھ اللہ کی رحمت ہے، بس کوئی پرواہ نہیں ہے، بس تمہارے ساتھ اللہ کی رحمت ہے۔ 2-3 دفعہ یہ فرمایا۔ میں کہ جی جزاک اللہ، الحمدللہ، بھائی آپ ہی کی برکت ہے، آپ ہی کی یہ توجہات ہے، تو ماشاءاللہ کی رحمت ہے تمہارے ساتھ، یہ کہا۔
اس کے بعد کیا جب گھر موو کیا تو سکے گم ہو گئے. اب بڑا بے چین, اب یہ غم کسی کو کہوں بھی نہ, اندر ہی اندر سوچوں کہ یار کہاں چلے گئے. ادھر کیا ہوا کہ میں کچھ دن کے بعد رات کو خواب دیکھتا ہوں. خواب کیا دیکھتا ہوں کہ میرے استاد مولانا بدیع الزمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بنوری ٹاؤن کے اندر, میں ان کا بڑا فیورٹ شاگرد تھا اور میرے بڑے فیورٹ استاد تھے. مولانا بدیع الزمان صاحب ہیں, دوسرے مولانا حبیب اللہ مختار رحمۃ اللہ علیہ شہید, یہ میرے بڑے فیورٹ استاد, میں بھی ان کا بڑا فیورٹ شاگرد. یہ دونوں استاد ہیں. اور دارالعلوم کرنگی ہے جو معتقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور مفتی رفیع عثمانی صاحب, تو یہ جن کا دارالعلوم, تو دارالعلوم کرنگی ہے. دارالعلوم کرنگی کا جیسے اس کا مہمان خانہ ہے, یا یہ کہ جس جگہ پہ وہ ٹیلی فون ایکسچینج کا سسٹم بنا ہوا ہے وہ غالباً کمرہ ہے. تو وہاں مولانا سبحان محمود صاحب, جن کو پھر مولانا صاحبان محمود بعد میں نام رکھا, مولانا صاحبان محمود صاحب جب وہاں موجود ہیں. اچھا, مولانا صاحبان محمود صاحب اس کو غالباً حیات تھے کیونکہ ان کا انتقال جو 2004 میں ہوا ہے. تو مولانا صاحبان محمود صاحب وہاں موجود ہے, اور دارالعلوم کرنگی کے طلباء جو دور حدیث کے ہیں وہ سارے طلباء ان کے ساتھ ہیں. اچھا, ایسا لگ رہا ہے کہ مولانا صاحبان محمود صاحب کو میرے بارے میں کوئی غلط فہمی ہو گئی, کسی حاسد نے کوئی ایسی شکایت ان کو ایسی کر دی, تو ان کو دل میں ملال ہوا میرے بارے میں, مفتی منیر کے بارے میں, کہ یار یہ فلاں بات یوں کہتا ہے. یہ ایسا مجھے محسوس ہوا. تو میرے وہ دونوں استاد, یہ دونوں استاد دنیا سے جا چکے تھے غالباً اس وقت تک. ہاں, یہ دونوں استاد میرے جو ہے وہ مولانا صاحبان محمود صاحب سے وہاں دارالعلوم میں مل رہے ہیں, ملاقات کر رہے ہیں اور میرے بارے میں بات کر رہے ہیں. اور وہ مولانا بدیع الزمان صاحب نے پہلے, اور مولانا حبیب اللہ صاحب بات کر رہے ہیں. اچھا, مولانا حبیب اللہ مختار غالباً اس وقت حیات تھے, یعنی مجھے صحیح یاد نہیں, لیکن مولانا بدیع الزمان صاحب تو غالباً وفات پا چکے تھے. مولانا حبیب اللہ مختار جو ہے وہ بڑے, ان کا انداز جس طرح کڑک انداز بولنے کا, اس طرح بول رہے ہیں اور میری صفائی پیش کر رہے ہیں. کہا کہ یہ ہمارا ہونہار طالب علم ہے, بہت ہی ڈیسنٹ ہے, بہت ہی حسن اخلاق ہے اور بہت قابل عزیز استعداد ہے, یوں کر کے تقریر کر رہے ہیں. اور مولانا بدیع الزمان صاحب پاس کھڑے ہیں تو وہ خاموشی سے یوں تائید میں سر ہلا رہے ہیں, یوں کر کے یوں سر ہلا رہے ہیں. اور وہ آپ یہ ساری بات, اور مولانا سبحان محمود صاحب کو میں دور کھڑا دیکھ رہا ہوں, اچھا ماشاءاللہ, اچھا حضرت, ماشاءاللہ اچھا حضرت. وہ یہ حیران ہو کے کر رہے ہیں, یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. اب اتنے میں نے سوچا کہ بھائی اس کا مطلب ہے کہ ان کا دل صاف ہو گیا, یہ معاملہ جو ہے درست ہے, یہ ہمیں غلط فہمی ہو گئی. تو میں ذرا ہمت کر کے آگے آ گیا. تو جیسے میرے ان دونوں استادوں نے مجھے دیکھا, مولانا بدیع الزمان صاحب نے اور حبیب اللہ صاحب نے, تو وہ مسکرائے, ہاں آؤ یوں کر کے اشارہ کیا. تو میں آگے بڑھ کے مولانا صاحبان محمود صاحب کو جو ہے نا مسافہ کیا اور ان کو گلے لگ گیا. تو مولانا صاحبان محمود صاحب فرمانے لگے کہ ہاں بھائی, بس ایک بات ہمیں ایسے دل میں آ گئی تھی, لیکن مولانا بدیع الزمان صاحب اور مولانا حبیب اللہ صاحب نے تفصیلات سے مجھے آگاہ کر دیا ہے. اب الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں, یہ کہہ کہ دوبارہ سینے سے لگایا, اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا, جیب میں ہاتھ ڈال کے مجھے کہا لو یہ تمہارا انعام ہے, مجھے دیا. تو میں نے ہاتھ میں لیے تو وہی سکے تھے, سبحان اللہ, جو خضر صلاۃ والسلام نے وہی سکے تھے. میں نے لے لیا, میں کہ جزاک اللہ, جی حضرت. میں نے اس کو جیب میں ڈال دیا. میں نے کہا یا اللہ شکر ہے, دل میں سوچتا ہوں کہ یار یہ سکے تو مل گئے بھائی, یہ تو گم ہو گئے تھے. اب وہ جو طلباء تھے دور حدیث کے طلباء, مجھے وہ بھی مسافہ کرنے لگ گئے, سب ملنے لگ گئے, ایک خوش کن ماحول بن گیا. آنکھ کھل گئی. اب آنکھ کھل گئی تو میں نے صبح کو گھر میں شیئر کیا گھر والوں کو, یار یہ خواب دیکھا. اچھا ماشاءاللہ خواب تو اچھا ہے. یار اس میں سکے مجھے ملے. کہتا اچھا انشاءاللہ اللہ کرے مل جائیں, وہ تو بڑی بابرکت چیز تھی. یہ گھر میں بات ہوئی. اس کے بعد شام ہو گئی, رات ہو گئی, عشاء کے بعد کا وقت تھا. آپ جانتے کراچی میں بجلی چلی جاتی تھی, لوڈ شیڈنگ کا دور تھا. لوڈ شیڈنگ ہو گئی, بجلی چلی گئی. اچھا, ایک تخت تھا لکڑی کا, اس تخت پہ میں لیٹا کرتا تھا. تو سین میں تخت بچھا ہوا تھا, تو میں سین میں تخت پہ لیٹا ہوا تھا, اور یہ بچے جو ہے چھوٹے کھیل کود کر رہے تھے, اندھیرا ہوا تھا, اور وہ پنکھا, ہاتھ کے پنکھا جھول رہے تھے. تو یہ ہم لیٹے میں,
تو میں نے لنگی باندھی ہوئی ہے، بدن ننگا ہے، صرف لنگی باندھی ہوئی ہے، اور میں تخت پہ لیٹا ہوں، سامنے چارپائی پہ اہلیہ بیٹھی ہیں اور بچے ساتھ ہیں، کچھ بچے دوڑ بھاگ کر رہے ہیں، اب اس طرح بیٹھا ہوں، لیٹا ہوا ہوں، تو باتیں کر رہے ہیں ہم. تو ایک دم میری یہ جو ہے نا بغل میں پسلی میں کوئی پتھر لگا، اور ایک دم پتھر لگا تو یہ سائڈ بھی گرا. تو اس کے بعد میں نے کہا اوہ یار یہ ایم کے لونڈے جو ہے نا، یہ پتہ نہیں یہ لوڈ شیڈنگ میں بھی کیا پتھر پھینکتے رہتے ہیں یار. ابھی یہ کہہ ہی رہا ہوں تو دوسرا پھر ایک اور لگا. اچھا میں کہ یار یہ تو یار کوئی دیکھ تاک کر کے مار رہا پتھر بھائی. میں یہ کہہ کے اٹھ کے بیٹھ گیا اور میں نے یوں اندھیرے میں ہاتھ مارا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو دیکھا، دوسرا دیکھا تو میں نے کہا یار یہ تو سکے لگ رہے ہیں، اور لائٹ لگاؤ، لائٹیں لاؤ، وہی سکے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ سکے کہاں سے آئے؟ رات مولانا صاحبان محمود صاحب نے مجھے دیے ہیں، اور وہ میری یہ پسلی میں لگے ہیں اور سکے میرے ہاتھ میں. سبحان اللہ اکبر. میں نے کہا اوہو یہ تو واقعی اللہ تبارک و تعالی نے عجیب معاملہ کیا. اللہ. تو یہ سکے مجھے اس طرح واپس آ گئے، اور نتیجہ کہ پھر میں نے ان کو اچھی طرح سنبھال کر کے آج تک سنبھالے ہوئے ہیں. اور رمضان میں آخری عشرے میں جو معتکفین آتے ہیں تو میں ان کی زیارت بھی کرایا کرتا ہوں. تو وہ زیارت کرتے ہیں اور اس کو یہ نیک فال لیتے ہیں، اس کی برکت سے دعا بھی کرتے ہیں. تو یہ سکے اس طریقے سے مجھے پاس پہنچے. اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ مولانا سبحان محمود صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ ان کا بھی کوئی رابطہ ہے، وہ ماشاءاللہ کسی مقام پر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ تکوینیات میں سے کسی مقام پہ اللہ انہوں نے قائم کر رکھا ہے کہ کیسے حضرت خضر صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے وہ سکے میرے گم ہوئے اور کیسے ان کے ذریعے سے مجھے پہنچے. اور یہ جو بات کہ وہ ان کو غلط فہمی ہوئی، اس سے ایک سبق آیا کہ دیکھو بھلے آپ حق پر ہی کیوں نہ ہوں، لیکن اگر بزرگوں کے دل میں آپ کے بارے میں غلط فہمی کوئی آ جائے تو برکات رک جاتی. دیکھو وہ سکے حضرت خضر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک تحفہ مجھے ملا ہوا تھا، لیکن مولانا صاحبان صاحب کے دل میں کیا غلط فہمی آئی، ان کا دل وہ ہوا کہ یا ملال آیا، تو وہ سکے میرے گم ہو گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ بزرگوں کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے. لوگ اس کو بڑا آسان سمجھتے ہیں، یار چھوڑو یار ہمارے جیسے تو ہیں، میں تو حق پہ ہوں، غلط کہہ رہے ہیں. وہ نہیں، وہ حضرت عالم ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ان اللہ والوں کی سیدھی تو سیدھی ہوتی ہے، ان کی تو الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے. سبحان اللہ. ان کی تو الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے، لہذا ان کا دل کبھی نہ دکھاؤ، کبھی ان کے بارے میں ایسی بات نہ کرو جس سے ملال آئے، کیونکہ ان کے بارے میں تو فرمایا اللہ بھی صبر نہیں کرتا. سبحان اللہ. اللہ اپنے بارے میں صبر کر لیتا ہے، اپنے ولیوں کے بارے میں صبر نہیں کرتا. تبھی تو بخاری کی حدیث ہے، من عاد لی ولین فقط آذنت بالحرب، جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ عداوت رکھی اس کو میرا اعلان جنگ ہے. سبحان اللہ. اپنے بارے میں نہیں کہا اللہ نے کہ جسے میرے ساتھ عداوت رکھی اس کا میرا اعلان جنگ ہے، نہیں، فرمایا جسے میرے ولی کے ساتھ. تو اس سے یہ ایک سبق سیکھنا چاہیے ناظرین کو بھی کہ اللہ والوں کے بارے میں کوئی چھوٹی بات نہ کرے، کیونکہ چھوٹی بات کرنا آپ پر ضروری تو نہیں ہے، کیونکہ چھوٹی بات کی وجہ سے کوئی آپ کی نجات تو نہیں ہونی، یا اللہ نے پوچھنا تو نہیں کہ تو نے فلاں بزرگ کے بارے میں چھوٹی بات کیوں نہیں کی. یہ بلا وجہ ٹائم ویسٹ ہے، بلا وجہ اللہ کی اپنی کریڈیبلٹی خراب کرنی. اب وہ غلط فہمی کیا ہو گئی ان کے دل میں، یہ تو خواب بتا رہا ہے نا. تو لیکن مجھے یہ سبق آیا کہ اللہ والوں کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں ہو جس میں قدورت آئے، انوارات سلب ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ جب خوش ہو جاتے ہیں، ان کے خوش ہونے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مجھے جو ہے وہ سکوں کا جو تحفہ تھا واپس لوٹا دیا. سبحان اللہ. تو یہ جو ہے یہ وہ سبق ہے کہ یہ وہ قصہ ہے، چونکہ حضرت ضیاء شہید رحمۃ اللہ علیہ کو میں سنا چکا تھا، ان کے ساتھ شیئر ہوا، اس لیے میں نے سوچا کہ اس کی اتھینٹسٹی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لہٰذا مجھے بیان کر دینا چاہیے. اور اس لیے کہ انشاءاللہ ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے سب کچھ ہے، کیونکہ مدینے میں جو احوال دیکھے ہیں وہیں پہ نظر کرم مل گئی ہے تو آگے اللہ نے راستے کھول دی. سبحان اللہ. بہت دلچسپ، بہت ہی روح پرور، اور کیا کہیں اس میں تو کتنے کیسے بڑے رقت آمیز واقعات بیچ میں آئے، اور آپ کا ہر لمحہ ماشاءاللہ بابرکت تھا. اور پھر مزے کی بات الحمدللہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آج تک بھی ہمیں جو ہے ان بزرگوں کی تائید اور نصرت حاصل رہتی ہے. سبحان. ہاں، حضرت خضر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ملاقات تھی، ان کا وہ ایک کہنا تھا، لیکن آج بھی میں محسوس کرتا ہوں کہ بھی کتنے معاملات میں الحمدللہ ان کی میرے ساتھ نصرت تائید رہتی ہے، اور یہ رسول اللہ کی برکتیں ہیں، اور اللہ دین کا کام بھی لے رہے ہیں اور ان کی تائید نصرت بھی ساتھ چلتی ہے، تو ہمارے لیے کام آسان ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ.